میرے دوست، میرے ساتھی، السلام علیکم۔ اللہ کا شکر ہے بہتر ہوں، عافیت سے ہوں۔ آپ احباب کا بھی شکر ہے احسان ہے۔ شب برات کی رات گزری، بہت سارے ساتھیوں نے بہت سارا کمنٹ کیا، بہت سارے ساتھیوں نے بہت ساری پوسٹ کی۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ہم اصل اسلام پسند ہیں، مسلمان پسند ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ ہم خود کو ایمان والے نہیں کہہ پاتے ہیں، ہم مسلمان کہہ دیتے ہیں، کیونکہ جیسے بہت ساری چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں، ویسے ہم اسلام کو، مسلمان کو، جنت کو، قرآن کو، حدیث کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے بہت ساری چیز کو ہم فارغو کر کے چلتے ہیں، کیا نہیں کیا، ویسے ہم اسلام کو، ایمان کو، آخرت کو سوچتے ہیں، ارے سال میں ایک بار کر لیا، پن کا کام ہے، جا کر مسجد اسنان کر لیا کافی ہے۔ نہیں میرے دوست، ہم پہلے دیندار بنے، اور دیندار بننے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، غیب کے ایمان کے ساتھ ایک شرط ہے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب برات نے ہمارے ایک ساتھی شاہد شیخ ہے سمنپورہ میں کمنٹ کیا، اور افسوس لا کہ نوجوان کیوں اتنا پریشان ہے۔ کوئی اسے کہہ رہا قبر پر جانا منع ہے، کوئی اسے کہہ رہا قبر پر جانا ضروری ہے، کوئی کہہ رہا تمہارے مردے چل کر تمہارے گھر آئیں گے، تم گھر میں رہو، کوئی کہہ رہا نہیں تمہارے مردے مجبور ہیں، تم ان تک جاؤ۔ دیکھو میرے دوست، چٹائی کے نیچے اور چٹائی کے اوپر کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ چٹائی کے اوپر کا معاملہ کچھ لگتا ہے، چٹائی کے نیچے کا معاملہ کچھ لگتا ہے۔ ہمارے مردے ہمارے اعمال کے نفع کو اللہ انہیں دیتا ہے۔ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، انہیں اللہ بحسن طریقے سے، احسن طریقے سے ہمارے والدین کے پاس پہنچاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک خواب میں کچھ لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے باہر کچھ لوگ بہت ساری چیزوں کو چن رہے ہیں۔ تو پوچھا اس نے خواب میں ہی، اللہ نے اسے دکھایا، ایک آخرت کی منزل دکھائی، ایک آخرت کا معاملہ دکھایا۔ خواب میں دیکھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے بچے، ہمارے گارجین، ہمارے والدین ہمارے لیے چند ہدیے بھیجتے ہیں، میں اسے چن رہا ہوں۔ پھر دوسرے دن دیکھا کہ ایک سارے لوگ چن رہے ہیں، لیکن ایک آدمی چپ چاپ خاموش قبر کے باہر بیٹھا ہے۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارے جو بھیجے گئے اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، چاہے کسی کو دیکھ کے مسکرا جانا، چاہے راستے پر چلتے ہوئے چیزوں کو، ڈھیلوں کو، گندگی کو ہٹا دینا، چاہے راستے میں کسی کی مدد کر دینا، چاہے بھوکے کو پانی پلا دینا، کھانا کھلا دینا، ننگے کو کپڑا پہنا دینا، چاہے مجبور حال کی مجبوری کو دور کر دینا، اس سارے عمل انہیں پہنچتے ہیں۔ تو بتایا کون ہے؟ تو کہا کہ فلاں جگہ ایک پھل بیچتا ہے، وہ لڑکا ہمارا ہے، وہ آج میرے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ جا کر اس کو دیکھا تو بولا، بتایا، ساری بات بتائی کہ بھائی تمہارے والدین کو میں نے دیکھا، تمہارے والدین تمہارے انتظار میں ہیں، تو روزانہ تم انہیں کچھ بھیجتے تھے پڑھ کر، آج کچھ بھیجا نہیں انہیں تم نے۔ تو پھر وہ بچے نے بھیجا۔ تو پھر تیسرے دن اللہ نے خواب میں دیکھا کہ ہاں، سارے لوگ عمل کو چن رہے ہیں، ان کے والدین بھی عمل کو چن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دیکھو، تم اپنے والدین کی قبر پر روزانہ جایا کرو، تمہیں فرصت نہیں ملے تو ہفتے میں ایک دن ضرور چلے جایا کرو، تمہیں فرصت نہیں ملے تو مہینے میں ایک دن چلے جایا کرو، اتنے بھی تمہیں فرصت نہیں ملے تو سال میں اپنے والدین کی قبر پر ایک بار ضرور جایا کرو۔ اگر تمہیں اتنا پر بھی فرصت نہیں ملے کہ تم بہت مصروف آدمی ہو، بہت کام کے آدمی ہو، تمہیں وہاں جانے میں نقصان ہوگا، تو زندگی میں ایک بار اپنے والدین کی قبر پر جا کے بیٹھ کے یہ سوچا کرو کہ کس مصیبت سے، کس مشقت سے، کس محنت سے، کس جد و جہد سے، کس مجاہدے سے، کس مجاہدے کو سہ کر جہاں وہ کھڑا ہونا نہیں چاہتا، وہاں بھی وہ تمہارے لیے، تمہاری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، زکوٰۃ لے کر آتا ہے، فطرے لے کر آتا ہے، صدقہ لے کر آتا ہے، خیرات لے کر آتا ہے، لیکن تمہاری پرورش کرتا ہے۔ کس مصیبت سے انہوں نے تمہیں پالا، تمہارے لیے کیا اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ چند ساعت بیٹھ کے اپنے والدین کے کیے ہوئے احسان کو وہاں پہ یاد کرو، اور اپنے آخرت کی منزل کو کہ میرے والد، میرے والدہ، میرے بھائی، میرے دوست، مجھے بھی ایک دن تمہارے ساتھ آ کر یہاں مل جانا ہے، ہمیں بھی اس مجلس میں، اس محفل میں
इस मोहल्ले में आकर हमें भी मिल जाना है। काश तुम्हारे मरने से पहले पहले तुमने ये सोचा होता कि तुम्हें मर जाना है। मैं अपने मरने से पहले पहले अपने रब को सच्चे और पक्के दिल से राज़ी कर लूँ, लोगों के हकूक़ अदा कर लूँ, लोगों के साथ अच्छे मामलात को निभा दूँ, लोगों के साथ अच्छे अखलाक को निभा दूँ, लोगों के हकूक़ को अदा कर दूँ, नंगे भूखे परेशान हाल की परेशानियों को दूर कर दूँ, अपने भाइयों की कदर और इज़्ज़त करने लगूँ। ये सोचो बैठ के वहाँ। इसके लिए क़ब्र है, इसके लिए शब बारात है, अपनी आखिरत को सोचने के लिए शब बारात है, वरना खेल तमाशा है। मैंने कल देखा चंद नौजवान 10-5 नौजवान एक ऐसी वहशी दरिंदे की तरह जुलूस लेकर निकल रहे हैं। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि रास्ते में चलना भी हमारे लिए लोगों को नफ़ा दे दे, और हमारा चलना भी लोगों को इस्लाम से इंट्रोड्यूस कर दे कि अच्छा ये इस्लाम है, ये मुसलमान हैं, ये इनका दीन कहता है। हमारा रास्ते पे चलना भी हमारे दीन को इंट्रोड्यूस कर दे, रास्ते पे चलना भी हमारे लिए खैर और आफ़ियत का और भलाई का मामला चले। दीन असल ये है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिफ़ात से जुड़कर चलने को ही दीन कहते हैं, वरना बाकी जैसे और चीज़ें हैं वैसे ये इस्लाम बनकर रह जाएगा, हमारे लिए खेल तमाशा बन के रह जाएगा हमारे लिए। ऐसा न करें बराए मेहरबानी।